وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری رگِ جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبیک کہو، میرا کہنا مانو۔ ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، جو یورپ کے اندر 17ویں صدی عیسوی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اپنے رائٹ۔ یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے، بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں، ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو، کوئی پاؤش ہے کہنا نا، بچ کوئی کہنا چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے، بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے۔ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو۔ 2 دفعہ تو ایک ہی آیت آئی ہے سورہ نساء میں، المائدہ میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، افراط و تفرید کا، ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو، اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے، جس کو وہی سپورٹ کرے گی۔ اور پھر آپ سورہ حج کے اندر سورۃ المومنون میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بدعقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے۔ تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس طرح چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس واسطے سے مراد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے، بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دیں، وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے، ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے، وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں، اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے، جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا۔ اور بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ نبی علیہ السلام نے تو پہلے یہ نہیں اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو۔ اچھا اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں، پھکی بغیر نہیں کام چلتا، جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے، دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے، تو پہلے تو ان کو لاجیکلی یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ نہیں، وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں، تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا، یہ چھت تو بہت دور ہے، یہ تو لاجیکل بات ہے۔
پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں، اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں، پرہیزگار قسم کے داڑھیوں پگڑی والے، اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے، تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے، اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے فرشتے مل کے، سارے پیغمبر مل کے، یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے، نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ایسا ہوگا، جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں، اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی، اور وہ ایسا نہ ہو، تو مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی، کتنی بڑی پکی ہے۔ اے جناب جیلن شریف جی تیار ہوتی ہے، ادھر وہ خود بھی مانیں گے، ان کو کہ نہیں آپ اسی اصول میں آئے نا، سیڑھی والے میں، کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ، تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے۔ کہیں گے نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں، تو یہ مثال آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل 6 آیات، اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ گئی ہے، تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی رمضان، اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقہی مسائل کے ڈسکس ہوئے ہیں نا، کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی، اور اس طرح بھی، پھر تکبیر بلند کرو، پھر دوبارہ سے آپ فقہی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے رمضان کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں، اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں ہے آج۔ وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی۔ اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں، اور آپ کو پتہ ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا۔ صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی، تو ان کی اپنی زبان تھی۔ تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے، کتنی تکلیف اٹھاتا ہے۔ دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، پیٹ کی قربانی دینا، اور رات کو نیند کی قربانی دینا، دونوں قربانیاں۔ تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی پتا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ جب انسان کو یہ پتا ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا، اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتا چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں، تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے، لیکن اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں۔ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے نا ہم سے، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے کیا کریں۔ تو یہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ جب وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا جناب، جب آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑ رہی ہو نا، پھر بندہ پوچھتا ہے یار میں ابھی تو نہیں لگ گیا کدھرے، کوئی نکلے ہی نہ رزلٹ۔ تو اسی لیے ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں، تو فرماؤ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تب یہ کامیاب ہو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔
اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں داخل فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔